بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں آج پھر ہم آپ کے سامنے ایک نئی ویڈیو لے کے حاضر ہوئے ہیں۔ یہ ویڈیو جو ہے یہ استونیا کے بارے میں ہے، اور اس کے اندر ہم اس چیز کو ایکسپلین کرنے جائیں گے کہ استونیا ای ریزیڈنسی کیا ہے۔ ای ریزیڈنسی کیا ہوتی ہے ہمیں پہلے یہ پتہ ہونا چاہیے، اور ای ریزیڈنسی کے کیا فائدے ہوتے ہیں، کیوں یہ کنٹریز لانچ کرتے ہیں، کیا ہم اس سے ویزا لے سکتے ہیں۔ اور استونیا نے اس کو مطلب ون آف دی پائنیئر کنٹری ہے جو ای ریزیڈنسی دیتی ہے اپنی، اور اس کا پرپس کیا ہوتا ہے وہ ہم دیکھیں گے، اور کیا ہم اس سے ویزا حاصل کر سکتے ہیں وہ بھی ہم دیکھیں گے۔ تو سب سے پہلے تو آج ہم جیسے ہی ہم اپنی ویب سائٹ پہ آتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ استونیا کی ای ریزیڈنسی کیا ہے۔ ای ریزیڈنسی جو ہے یہ ایک ڈیجیٹل آئی ڈی ہوتا ہے جو کہ ایڈمنسٹرڈ بائی استونیا کی بارڈر پولیس یا ان کے بارڈر گارڈز جو ہیں اس کو یہ ایڈمنسٹر کرتے ہیں۔ ایڈمنسٹر سے مراد یہ ہے کہ اس کو یہ مینیج کرتے ہیں، یہ لائن کا ڈپارٹمنٹ ہے بارڈر پولیس کا یا بارڈر گارڈز کا۔ اس کا پرپس کیا ہے، اور ڈیجیٹلی آپ کو ایک ممبرشپ دے دی جاتی ہے، یا آپ سمجھتے ہیں کہ ریزیڈنشپ دے دی جاتی ہے۔ ریزیڈنشپ اسے کیوں کہا جاتا ہے، اس کی سب سے بڑی ریزن یہ ہے کہ آپ رہ کسی اور کنٹری میں رہے ہوتے ہیں، اور آپ کو ایک ڈیجیٹل آئی ڈی ایسا اسائن ہو جاتا ہے جس میں آپ استونیا کے ایک ایکسٹرنل ممبر بن جاتے ہیں۔ ایکسٹرنل ممبر کیوں بناتے ہیں کنٹریز، اور ای ریزیڈنسی کیوں دیتے ہیں، سب سے پہلے ہمیں یہ انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے۔ اچھا، ای ریزیڈنسی کا پرپز وہاں ہمیں سمجھ آ جائے گا کہ کیوں یہ آفر کی جاتی ہے بائی کنٹریز۔ دیکھیں، کوئی بھی کنٹری ہے وہ اپنے ملک میں ریونیو لانا چاہتا ہے۔ ریونیو کس طریقے سے آتا ہے، وہ اس طریقے سے آتا ہے کہ آپ کی فارن ریمیٹنس آئیں، اور اس کے اوپر آپ جو ہے ڈالرز آپ کے کنٹری میں آئیں، تو الٹیمیٹلی آپ کا ڈالر ریزرو بڑھ جائیں گے، ڈالر ریزرو بڑھیں گے تو آپ کو اس کا ایڈوانٹیج ہوگا۔ اچھا، اب ای ریزیڈنسی کا جو بیسک پرپز ہے وہ کچھ اسی طرح کا ہے کہ کیا ہوگا جس طرح پاکستان، انڈیا، سری لنکا، نیپال، اور سوٹیڈ ایگزامپل میں اس میں ایک کنٹری اٹھاتا ہوں کہ پاکستان کا کنٹری ایک ایسا کنٹری ہے جہاں تمام قسم کی چیز جو ہیں وہ اپنا بزنس یا کاروبار نہیں سٹارٹ کر سکتی۔ ایک میں اس کی مثال دیتا ہوں کہ ای بے نے ابھی اپنے پاکستان میں ڈراپ شپنگ اور اس سے ریلیٹڈ کام کے لیے رجسٹر نہیں کیا۔ اب کیا ہے، پاکستانی انویسٹ جاتا ہے وہ اپلیکیشن ریجیکٹ کر دیتے ہیں۔ ڈیجیٹل کرپٹو کرنسی سے ریلیٹڈ اگر آپ نے کوئی کام کرنا ہے تو وہاں بھی پاکستانی گورنمنٹ نے اسے رجسٹر نہیں کیا۔ تو سب سے بہتر تو اس کی آج کل جو ایگزامپل چل رہی ہے وہ ڈراپ شپنگ سے ریلیٹڈ ہی ہے۔ آپ کا ریموٹ ورک ہی ہے جو کہ آپ ایسا کر رہے ہیں جس میں پاکستان ایز این الاؤڈ کنٹری نہیں ہے۔ تو اس کے لیے آپ کیا کرتے ہیں، آپ ایک ہاپ استعمال کرتے ہیں جس کے آپ ریموٹ ممبر بن رہے ہیں ایک کنٹری کے جس کا نام ہے استونیا۔ اس طرح کی اور کنٹریز نے بھی دی ہوئی ہے ای ریزیڈنسی، لیکن یورپ کے اندر استونیا ون آف دیٹ کنٹری ہے جو کہ ای ریزیڈنسی دیتا ہے۔ اب ہمیں یہ تو سمجھ آ گئی کہ ای ریزیڈنسی کے فائدے کیا ہے، کہ کیا میں ایک کرپٹو کرنسی میں انویسٹمنٹ کرنا چاہتا ہوں لیکن پاکستان ایز این الاؤڈ کنٹری وہاں ویب سائٹ پہ نہیں آ رہا، میں ریموٹ ورکر کے طور پہ، ورچوئل اسسٹنٹ کے طور پہ کام کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان جو ہے وہ الاؤڈ کنٹری نہیں آ رہا، تو پھر کیا کرتے ہیں آپ وہاں ای ریزیڈنسی کا اپنا ڈیجیٹل آئی ڈی کا یوز کرتے ہیں۔ اور اس کا فائدہ کنٹری کو کیا ہے، استونیا کو کیا ہے، وہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ کیا ہوگا کہ جیسے ہی مجھے ای ریزیڈنسی ملتی ہے استونیا کی، میں اس ویب سائٹ پہ ایز این رجسٹرڈ ریزیڈنٹ استونیا کا شو کر کے اپنے آپ کو اپنا اکاؤنٹ کھلوا دوں گا، اور لیٹر آن میں اس سے ارننگ یا اس سے اپنے تمام فائنینشیلس مینس حاصل کر سکوں گا اس ویب سائٹ سے۔ اور اس سے کیا ہوگا کہ میری ایک ریموٹ جاب شروع ہو جائے گی، یا ریموٹ ورک شروع ہو جائے گا، یا ریموٹ انویسٹمنٹ شروع ہو جائے گی، اور لیٹر آن جو ہے اب ریموٹ ای ریزیڈنسی کے ذریعے میں نے پیسے تو کما لیے،
یا پیسے میں نے اس ادھر سے انویسٹمنٹ شروع کر دی اور اس کے اندر پیسے ڈالنا شروع کر دیے. چینل تو ہوگا کہ پاکستان کا میں اگر بینک دوں گا تو دین اگین میرے لیے پرابلم آ جائے گی. تو اب میں نے اس کے کچھ بینیفٹس، ریموٹ کمپنی، اس کے اندر میں ایک کمپنی کھلوا سکتا ہوں اور اس کمپنی کو میں رجسٹر کراؤں کسی بھی کام کے لیے، میں ریموٹ ورکرز لینے کے لیے، یا میں اپنی ریموٹ کام کرنے کے لیے میں جو ہے نا اس کو رجسٹر کرا سکوں، یا ریموٹ ورکر کے طور پہ، فری لانسر کے طور پہ میں کام کر سکوں. اس کے علاوہ ای پیمنٹس، ڈیجیٹل پیمنٹس، مراد یہ ہے کہ جو بھی پیمنٹس ہیں وہ اس ای ریزیڈنسی والے پتے پہ آئے اور اس کے بعد لیٹر آن مجھے شپ ہو جائے. تو اب یہاں ایک بیسیکلی آپ نے ہاپ اوور رکھ دیا، یا آپ نے ایک جمپ لوکیشن رکھ دی جہاں سے آپ کا کنیکشن ہو رہا ہے کہ آپ پاکستان، انڈیا یا کسی بھی لوکیشن سے بیٹھ کے استونیا اپنے آپ کو شو کر رہے ہیں اور لیٹر آن آپ آگے کسی اور کمپنی کے لیے کام کر رہے ہیں. اب کے لیے جو کریٹیکل فیکٹر ہے اس کے آگے کہ یہاں میرے پاس، اچھا چلیں مجھے یہ تو آئی ڈیز تو مل گیا، میں نے کچھ بینیفٹ تو لے لیا، ارننگ بھی کر لی. اب یہاں سے راؤٹ ہوتا ہوا یہ جو ہے پیسے استونیا جائیں اور استونیا سے مجھے واپس آئیں. استونیا کا بھی پرپز پورا ہو جائے کہ ای ریزیڈنسی کا میں نے کیا فائدہ لیا ہے، ان کے کنٹری کا بھی پورا ہو جائے. تو وہاں میرے پاس یہ آپشن ہوتی ہے کہ آفٹر اوپننگ اے کمپنی جو ہے وہ 1-2 دنوں میں اوپن ہو جاتی ہے، اور لیٹر آن میں اسے کیا کر سکتا ہوں، وہاں بینک اکاؤنٹ کھلوا. بینک اکاؤنٹ یوزلی اپنا کمپلائنس کرتے ہیں، لیکن زیادہ تر استونیا کے بینکس ای ریزیڈنسی کے اوپر آپ کو بینک اکاؤنٹ کھول دیتے ہیں. اچھا یہ تو تھے بڑے پیوٹل سٹیپ، اور آپ کو میں نے بتایا کہ ریزن کیا ہے کہ آپ ای ریزیڈنسی لیتے کیوں ہیں اور یورپ میں کون سا کنٹری آپ کو ای ریزیڈنسی دے رہا ہے. اس کا جو لاسٹ سٹیپ ہوتا ہے، جب آپ کے پاس وہاں اکاؤنٹ کھل گیا، پیسے آنے شروع ہو گئے، تو سب سے اہم سٹیپ یہ ہے کہ آپ وہاں کا وزٹ ویزا اپلائی کر سکتے ہیں. آپ نے کوئی بایو میٹرک یا اس سے ریلیٹڈ کوئی چیز کرنی ہے، آپ کے پاس ایک وہاں کی لوکیشن کی بس منی آنا شروع ہو جائے گی. 2 مہینے کی منی ٹریل رکھیں تو الٹیمیٹلی آپ کو یہ برائٹ چانسز ہوتے ہیں. اور استونیا جو ہے وہ 98% ویزا دیتا ہے. یورپ کے ٹاپ 1 اور 2 کنٹریز میں کیا آتا ہے جو کہ آپ کو جلدی ویزا دے دیتا ہے. اچھا اب ہمیں پرپس سمجھ آ گیا، ہمیں بینیفٹ سمجھ آ گیا، ہمیں یہ بھی پتہ لگ گیا کہ ہم وزٹ ویزا استونیا کے ان بینیفٹ سے اٹھا سکتے ہیں. پھر ایک چیز یہاں بڑی ڈرا لائن ہے کہ اگر آپ کو آرٹ ہے، ڈراپ شپنگ آتا تو اس میں اتنی زیادہ ایجوکیشن نہیں چاہیے ہوتی. آپ کو صرف یہ انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ ہاؤ ٹو گیٹ دی ڈراپ شپنگ ڈن، کہ ایک جگہ سے آپ نے پرچیز کرنی ہے ایک ویب سائٹ سے، اس کو آپ نے کسی اور جگہ پہ لسٹ کر کے مہنگے داموں بیچ دینا ہے، اور وہ آپ نے جس ویب سائٹ سے پرچیز کی وہاں سے بیسیکلی دوسری ایڈریس پہ شپ کر دینا ہے جہاں کا آرڈر آیا. تو اس طرح آپ کے پاس ایک جو بیچ والی اماؤنٹ ہے وہ بچا لیتے ہیں. اور ای ریزیڈنسی کے ذریعے آپ نے رجسٹر اس استونیا کے ایڈریس پہ کروایا ہوگا تو الٹیمیٹلی آپ کا وہاں اس ویب سائٹ پہ اکاؤنٹ کھل جائے گا جہاں آپ کو زیادہ بینیفٹس ہیں یا ایک فارنر کو بینیفٹ ہوتے ہیں. تو اس طرح آپ ارننگ کر سکتے ہیں. اور ارننگ کے بعد لیٹر آن جب آپ کے پاس وہ فنڈنگ آئے گی یا فنڈ موومنٹ کی بات آئے گی، آپ ان کے اکاؤنٹ میں رکھواتے ہیں، اور اکاؤنٹ میں جب رکھواتے ہیں تو آپ شو کر کے آپ منتھلی انکم شو کر کے 2 یا 3 مہینے کی زیادہ نہیں چاہیے ہوتی، کیونکہ آپ انہیں پتہ لگ جاتا ہے کہ ویلڈ کسٹمر ہے جو کہ ہمارے ملک کو ریونیو جنریٹ کر رہا ہے، تو آپ کو وہ ویزا آسانی سے دیتے ہیں. اب ای ریزیڈنسی کی جو ریکوائرمنٹ ہے وہ ہے سی وی آپ کا ہونا چاہیے، موٹیویشنل اسٹیٹمنٹ ہونی چاہیے کہ آپ کرنا کیا چاہتے ہیں، ٹریول ڈاکومنٹ یا آئی ڈی جس میں پاسپورٹ ہو سکتا ہے، اور ایک ڈیجیٹل فوٹو ہونی چاہیے آپ کی پاسپورٹ سائز. یہ تو ہوگی ریکوائرڈ ڈاکومنٹ. اب سب سے اہم چیز فار پاکستانی پیپلز، فار دوز ہو ڈز ناٹ ہیو ایسٹونیا ایمبیسی ان دیئر کنٹری، مطلب جن کی کنٹری میں استونین ایمبیسی کام نہیں کر رہی، تو وہ ای ریزیڈنسی کہاں سے لیں گے. اس کی اراؤنڈ 50 پک اپ لوکیشنز ہیں. استونیا کی ای ریزیڈنسی کٹ میں آپ کے پاس ایک کارڈ آتا ہے اور ایک آپ کے پاس US بھی آ جاتی ہے، اور یہ جو کٹ ہے یہ آپ نے پک کرنی ہوتی ہے، اور یہ اسی بندے کو ملتی ہے جس نے اپلائی کیا.
पाकिस्तानियों के लिए जो ई रेजिडेंसी है वो अप्लाई तो कर देंगे ऑनलाइन, लेकिन अब जो अगला स्टेप है, देखिए यहाँ मैंने आपको क्लिक करना है, मैंने उस वेबसाइट पे जाके जो है ई रेजिडेंसी अप्लाई कर देनी है और मुझे पता लग जाएगा मास्टर कार्ड या वीज़ा कार्ड अपने डेबिट या क्रेडिट कार्ड से मैं पेमेंट कर दूंगा और मेरी ई रेजिडेंसी जनरेट हो जाएगी। लेकिन पाकिस्तानियों को एक एक्स्ट्रा स्टेप करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा वो मैं बता चुका हूँ कि पाकिस्तान में एस्तोनिया का एम्बेसी, तो जो किट है वो आप बाकू से पिक कर सकते हैं, अबू धाबी से पिक कर सकते हैं। ये दो आपको पिकअप पॉइंट बताने पड़ते हैं, वहाँ से जाके आप जो है ई रेजिडेंसी की किट पिक कर सकते हैं। अराउंड 30 मिनट इनकी एप्लीकेशन पे लगते हैं। मैं कोशिश करूँगा आपको एप्लीकेशन का भी डेमो दूँ। जो भी हमारा क्लाइंट आएगा हम उसके लिए अगर ई रेजिडेंसी अप्लाई करते हैं तो मैं उसका कोशिश करूँगा डेमो आपके लिए अरेंज हो जाए। उसका अराउंड प्रोसेसिंग टाइम है 3 से 8 वीक और इसकी फीस 100 से 130 यूरो डिपेंडिंग अपॉन विच कंट्री यू आर अप्लाइंग। पाकिस्तानियों के लिए ये अराउंड 100 यूरो है और इसी तरह इंडिया के लिए 100 यूरो है। कुछ कंट्रीज़ के लिए जो है वो 130 यूरो भी की हुई है। तो इसकी तमाम डिटेल्स भी आपको हमारी वेबसाइट से मिल जाएगी। उस वेबसाइट का लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा और इससे रिलेटेड कोई भी सवाल हो आप ब्लॉग के नीचे भी पूछ सकते हैं और वी लॉग के नीचे भी पूछ सकते हैं। और इसके अलावा आपने जो है ना, लास्टली बट नॉट लीस्ट एक चीज़ हमें क्लियर होनी चाहिए कि ये e-resident.gov.ee के नाम से वेबसाइट है जिसके ऊपर आपको तमाम ई रेजिडेंट जाएगी और यहीं से हम इसको अप्लाई भी कर सकते हैं। हाउ इट वर्क्स के ऊपर जाएंगे तो हमें इसका पता लग जाएगा कि ये हम किस तरह अप्लाई कर सकते हैं। और वो वैसे मेरी जो वेबसाइट है उसके ऊपर हमारे पास इसका लिंक भी है। और सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर ये है कि यहाँ आप क्लिक करेंगे तो आपको इसी वेबसाइट पे ले जाएगा। एक चीज़ याद रखिएगा, ई रेजिडेंट बनेंगे तो आप कंपनी खोल सकेंगे, कंपनी खोल सकेंगे तो आप बैंक अकाउंट खोल सकेंगे, बैंक अकाउंट खोल सकेंगे तो देन यू गेट अ चांस टू अप्लाई ए वीज़ा एज ए विजिटर वीज़ा। अराउंड 12 बिलियन यूरोज जो है ई रेजिडेंट ने अपने इसका रेवेन्यू जनरेट हुआ है एस्टोनिया में सिर्फ ई रेजिडेंट। और कितने ई रेजिडेंट हैं इस वक्त और कितने कंट्रीज से हैं ये हमें क्लियर हो जाता है कि इन्होंने जो स्टैटिस्टिक्स पब्लिश की हुई हैं, जिससे कॉन्फिडेंस लेवल और लेवल ऑफ बूस्टिंग आपका आ जाता है। हो इट वर्क्स के ऊपर मैंने क्लिक किया हुआ है या आप यहाँ से देख सकते हैं। मैंने आपको इसका सारा पर्पस और डिटेल बता दी और मैंने आपको बताया कि यहाँ क्लिक करेंगे आपको ये इसी वेबसाइट पे ले जाएगा और ई रेजिडेंशिप अप्लाई कर देंगे। जो चीज़ें रिक्वायर्ड हैं वो मैं आपको बता चुका हूँ और लेटर ऑन आप इसे एज ए कंपनी जो 1 से 2 दिन का बेसिकली टाइम है, मैक्सिमम जो है 3 से 4 घंटों में अप्रूवल आ जाता है कंपनी का ई रेजिडेंशिप के ऊपर। और फॉर पाकिस्तानी कस्टमर जिस तरह मैंने बताया या किसी भी ऐसे कंट्री जहाँ इनका कॉन्सुलेट या एम्बेसी नहीं है, वहाँ से हम क्या कर सकते हैं, हम पिकअप लोकेशन डिसाइड करेंगे। वो आपको बड़ी क्लियर होनी चाहिए कि आप कहाँ से जाके 3 से 8 हफ्तों में जाके ये पिकअप करके ई रेजिडेंशिप ले आएंगे। और पर्पस मैंने आपको डिटेल बता दी, तमाम चीज़ें बता दी। इससे रिलेटेड कोई सवाल हो पूछना ना भूलिएगा। आप ब्लॉग में भी पूछ सकते हैं, वी लॉग के अंदर भी पूछ सकते हैं। और याद रखिएगा वीडियो पूरी देखने का फ़ायदा ये होता है कि मैंने काफ़ी ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो कि हम आपको रिटर्न नहीं बता सकते, उसमें एक स्टोरी नहीं लिख सकते अपने ब्लॉग के अंदर। तो बेहतर ये होता है कि आप वीडियो सुने और उसके ऊपर काफ़ी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर देती हैं कि पर्पस और थिंग्स क्या हैं। और बाकी प्रोसेस हाउ टू अप्लाई या हाउ टू अवेल दैट ऑप्शन वो आप जो है ब्लॉग के ऊपर जाएं, उसके ऊपर जाके उस स्टेप्स को फॉलो करते हुए ई रेजिडेंशिप अप्लाई करें। कोई भी सवाल हो बताना ना भूलिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अस्सलाम वालेकुम।